بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اور آپ کی زندگی میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت سا سکون آئے، خوشی آئے، آرام آئے، آپ کی مشکلیں آسان ہوں، تو آپ درود شریف کو تھام لیں، درود پاک پڑھا کریں۔ آپ یقین سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھول رہا ہوگا انشاءاللہ۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بعض اوقات ہماری زندگی میں اچانک برکتیں کیوں آتی ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی بند راستے جو کبھی لگتا ہی نہیں ہے کھلیں گے، وہ بھی کھل جاتے ہیں۔ کبھی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، اور کبھی کمبار تو ایک ناممکن چیز ممکن ہو جاتی ہے۔ تو کیا یہ صرف اتفاق ہوتا ہے، یا شاید کسی مجبور انسان کے دل سے نکلی ہوئی وہ دعا ہوتی ہے جو سیدھی عرش تک پہنچی ہوتی ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو آج میں آپ کو دعا کی طاقت کے بارے میں بتاؤں گی، اور ساتھ ہی مدینہ منورہ میں پیش آنے والا ایک ایسا حقیقی واقعہ شیئر کروں گی جس نے مجھے یہ سکھایا کہ اگر اللہ کسی سے خیر کا کام لینا چاہتے ہیں نا، تو وہ اسے کسی کی مدد کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، سورہ المائدہ میں ہے۔ اب یہ آیت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا صرف اچھا اخلاق نہیں بلکہ عبادت ہے، یعنی مدد کرنا عبادت کا درجہ ہے۔ اور سوچیں، کسی کی مالی مدد کرنا تو ایک عظیم عبادت ہے ہی ہے، ایک بہت عظیم بات ہے، لیکن کسی کی روحانی خواہش پوری کرنے میں مدد کرنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے، خاص طور پر جب وہ خواہش ریاض الجنہ جیسی جگہ کی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ وہاں پہ حاضری دے، جب بھی وہ مدینہ منورہ جائے تو وہاں اس کو ضرور حاضری نصیب ہو۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا جو لوگ وہاں گئے ہیں، جو جا رہے ہیں، کہ آج کل وہاں جانے کے لیے نسوک ایک ایپ ہے، وہاں اس کے ذریعے آپ کو اپوائنٹمنٹ لینا ضروری ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ جب میں پاکستان میں تھی تبھی میں نے اپوائنٹمنٹ بک کر لی تھی اپنی، اور اللہ کے فضل سے مجھے ریاض الجنہ میں حاضری نصیب بھی ہوئی، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن اصل سبق، اصل کہانی جو ہے وہ اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اگلے دن میں مسجد نبوی کے صحن میں اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اور اس دوران کافی دیر بیٹھنے کی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں تھوڑا سا مسجد کا چکر لگا لوں، پانی پینا تھا، اور اس کے لیے میں اٹھ گئی۔ اور یقین کریں کہ بعض اوقات انسان سوچتا کچھ اور ہے لیکن اللہ اسے کسی اور مقصد کے لیے اٹھاتا ہے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر مجھ سے ایک نیکی کروانی تھی، مجھ ناچیز کو اللہ تعالیٰ نے چنا ایک نیکی کرنے کے لیے، تو میں وہاں سے اٹھ گئی، اور شاید اسی لمحے اللہ نے میرے قدم کسی اور کی مدد کے لیے اٹھائے تھے۔ میں چلتے چلتے ایک جگہ پہنچی جہاں دو خواتین بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے سلام کیا، اور جیسے ہی میں نے ان کے پاس بیٹھی، میرے دل میں پہلا سوال آیا کہ کیا آپ نے ریاض الجنہ میں حاضری دے دی ہے؟ آپ سوچتی، اب آج بھی میں سوچتی ہوں کہ میں کچھ اور بھی پوچھ سکتی تھی، لیکن اللہ نے یہی سوال میرے دل میں ڈالا۔ اور وہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ پتہ نہیں وہاں کا ماحول ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی ایسا آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ اپنا ہے، پرایا ہے، اور مجھے اس کو سلام کرنا چاہیے۔ وہاں پہ تو رنگ رنگ کے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن بس انسان کا دل ایسا نرم ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ دنیاوی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، کہ میں اس کو سلام کروں گی وہ کیا کہے گا، یا میں اس کو جانتی نہیں ہوں، یا وہ مجھے نہیں جانتا، ان سب چیزوں سے انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ اور میں ان کو سلام کیا، میں ان کے پاس بیٹھ گئی، اور جب میں نے ان سے یہ بات پوچھی تو انہوں نے جواب دیا، نہیں بیٹا، ہمیں تو طریقہ ہی نہیں پتہ۔ یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ یہ دو خواتین تھیں، اور ان میں سے ایک خاتون کافی بوڑھی سی تھیں، اور دوسری خاتون جو تھی وہ تقریباً درمیانی عمر کی تھیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، ہمیں تو اس کا طریقہ ہی نہیں پتہ۔ اور یہ دونوں خواتین انڈیا سے آئی ہوئی تھیں، ان کے چہرے پر اداسی تھی، بے بسی تھی، وہ ایک عجیب سی حسرت میں تھی۔ شاید وہ اس پریشانی میں تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے پاس اسی چیز کے لیے بھیجا تھا۔ وہ کہنے لگیں کہ ہم اتنے دور سے آئے ہیں اور شاید بغیر حاضری کے ہی واپس چلے جائیں گے۔ آپ سوچیں کہ جس کے دل میں مدینہ آ کر بھی ریاض الجنہ کی طرف باقی ہو، اس کی دل کی کیا کیفیت ہوگی۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ جو کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرے اللہ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ شاید یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ مجھے اس حدیث پر عمل کرنے کا موقع دے رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپلیکیشن میں اپوائنٹمنٹ بک نہیں کی؟ انہوں نے کہا نہیں بیٹا، ہمیں ان چیزوں کا کچھ نہیں پتہ، اور مجھے لگ رہا تھا کہ وہ زیادہ پڑھی لکھی خواتین بھی نہیں تھیں۔ میں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں کوشش کرتی ہوں۔ اور یہ بات سن کر ان کے چہرے پر ایک امید آ گئی، وہ امید جو شاید صرف اللہ ہی دلوں میں ڈالتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مجھے خود بھی یہ پورا پروسیس نہیں آتا تھا، کیونکہ مجھے میری اپوائنٹمنٹ میرے بھائی نے بک کی تھی، میرے بھائی نے بک کرا کے مجھے دی تھی۔ لیکن کبھی کبھی اللہ علم سے نہیں نیت سے کام لے لیتا ہے، جیسے حدیث میں ہے نا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ میں نے ان کے فون میں ایپ ڈاؤن لوڈ کی، اور اس کے بعد جو اگلا جو تھا وہ مسئلہ تھا، وہ کیا تھا کہ پاسورڈ چاہیے تھا، ای میل چاہیے تھی، ٹھیک ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس ای میل ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا، ہمیں تو نہیں پتہ۔ تو میں نے کہا کہ آپ پوچھ لیں کسی سے جس کو جس کے بارے میں ای میل ہے۔ تو اس خاتون نے وہیں پہ بیٹھ کے ہندوستان انڈیا میں اپنے ملک میں کال کی اور اپنے بیٹے سے ای میل لی۔ میں نے وہ ای میل اس میں ڈال دی، اس کے بعد پاسورڈ آیا، پاسورڈ نہیں مل رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے بیٹے سے پوچھ رہی تھیں، ایک بار، دو بار، تین بار، اور تقریباً 45 منٹ یہی چلتا رہا، کیونکہ ان کے بیٹے کو بھی شاید پاسورڈ یاد نہیں تھا، اس لیے وہ کبھی ایک پاسورڈ بتا رہا تھا، کبھی دوسرا پاسورڈ بتا رہا تھا۔ اب یقین مانے اس سارے پروسیس میں اندر سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ یا اللہ میری مدد فرما، اگر تو نے مجھے ان کی مدد کے لیے چنا ہے تو یہ کام مکمل بھی کروا دے۔ یہاں مجھے قرآن کی آیت یاد آئی، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ ان خواتین کے چہرے پر میں نے عجیب سی بے چینی دیکھی تھی، وہ بار بار مجھے دیکھتی تھی، ان کو مجھ سے امید پیدا ہو گئی تھی، انہیں ڈر تھا کہ میں یہ نہ ہو کہ اپنے کسی کام سے یہاں سے چلی جاؤں، ان کا کام مکمل نہ ہو، اور یہ احساس کہ کوئی آپ سے امید لگائے بیٹھا ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں لیکن صرف کہ نیکی صرف صدقہ ہے، لیکن نہیں، کچھ وقت دینا بھی صدقہ ہے، کبھی کسی کی پریشانی سننا بھی صدقہ ہے، کبھی کسی کی مشکل آسان کرنا بھی صدقہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیکی صدقہ ہے۔ پھر ایک اور مرحلہ آیا، خیر وہ پاسورڈ کا مسئلہ کافی 45 منٹس کے بعد وہ مسئلہ حل ہو گیا، الحمدللہ پاسورڈ بھی اس میں میچ کر گیا۔ اب ویزا نمبر چاہیے تھا، تو وہ کاغذات ان کے ہوٹل میں رہ گئے تھے۔ اس دوران مجھے اپنی والدہ کی فکر ہوئی، کیونکہ وہ کافی دیر سے اکیلی بیٹھی ہوئی تھی، اور چونکہ وہ ویل چیئر پہ تھی، ان کو کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اب مجھے اپنی والدہ کے پاس بھی جانا ہے، تو لیکن آپ یقین کریں کہ وہ دونوں خواتین فوراً مجھ سے پہلے اٹھ گئیں اور بولی ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ ان کی امید تھی، ان کی تڑپ تھی کہ شاید یہ موقع ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ وہ میری والدہ کے پاس آ کر بیٹھ گئیں، پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو یا شوہر کو کال کی اور ویزا نمبر لیا، دوبارہ معلومات ڈالی گئیں، اور اب آخری مرحلہ تھا اپوائنٹمنٹ کا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں دل کی دھڑکن تیز تھی، میں بھی دعا مانگ رہی تھی، کیونکہ ظاہر ہے حج کا موقع تھا اور اپوائنٹمنٹس لینا اتنا آسان نہیں تھا، بہت زیادہ سلاٹس بک ہو چکی تھی، اور اس میں اپوائنٹمنٹ لینا آسان نہیں ہوتا ہے۔ لیکن دعا کی طاقت دیکھیں، چونکہ میری نیت بھی صاف تھی، اور میں بھی اللہ سے دعا مانگ رہی تھی کہ یا اللہ مجھے اس نیکی کی توفیق عطا فرما، اور وہ بھی دعا مانگ رہی تھی کہ یا اللہ ہم تیرے گھر آئے ہیں تو ہمیں حاضری کی توفیق عطا فرما۔ تو شاید آسمان پہ فرشتے آمین کہہ رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مسلمان اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تمہارے لیے بھی ایسا ہی ہو۔ یعنی کہ اگر آپ کسی کے لیے خیر چاہتے ہیں تو وہ خیر آپ کے لیے بھی لکھ دی جاتی ہے۔ الحمدللہ اپوائنٹمنٹ آ گئی، اور یہ صرف آئی نہیں بلکہ اسی دن کی مل گئی، اسی رات عشاء کے بعد کی اپوائنٹمنٹ ان کو مل گئی۔ اللہ اکبر، وہ لمحہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ ان کے چہرے پر جو خوشی تھی وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کا دل بھر آیا ہو، ان کی آنکھوں میں خوشی، سکون اور آنسو اور شکر تھا، اور پھر جو ان کے دل سے میرے لیے دعا نکلی وہ میں آج بھی محسوس کرتی ہوں۔
وہ دعا عام دعا نہیں تھی، وہ مجبور دل کی دعا تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مظلوم کی دعا سے ڈرو، کیونکہ اس کی اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اسی طرح مجبور، سچے اور ٹوٹے دل کی دعا سے بھی بہت طاقت رکھتی ہے، اور میں یقین سے کہتی ہوں کہ دعا رد نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں نہ حسد تھا، نہ دنیا، نہ غرض، صرف دل کی گہرائی اور جذبات تھے۔ پھر انہوں نے میری والدہ سے کہا کہ آپ کی بیٹی نے ہمارے لیے وہ کام کیا ہے جو شاید ہم ساری زندگی نہ بھولیں، اور آپ کی بیٹی کے لیے ہم بہت دعائیں کر رہے ہیں۔ اور ایک بات جو میرے دل میں ہمیشہ رہے گی، انہوں نے کہا کہ ہم انڈیا جا کر ضرور سب کو بتائیں گے کہ ایک پاکستانی لڑکی نے ہماری مدد کی۔ اور اس لمحے نے مجھے احساس ہوا کہ اسلام جو ہوتا ہے وہ سرحدوں سے بڑا ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو بھی فاصلے ہیں، مدینہ میں صرف سب مسلمان ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں نا کہ بے شک تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ میں نے ان سے صرف ایک بات کہی، میرے لیے دعا کر دیجیے گا، میرا بھی سلام کہہ دیجیے گا، کیونکہ بعض اوقات دنیا کی سب سے قیمتی چیز کسی مخلص انسان کی دعا ہوتی ہے۔ یہ دعا، یہ ہم دنیا میں نا مال ڈھونڈتے ہیں، لیکن شاید اصل خزانہ دعائیں ہیں۔ ماں کی دعا، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور اس شخص کی دعا جس نے آپ کی مدد کی ہو۔ اب آپ نے ایک اور بھی بات میں یہاں پہ میں ایک ضروری بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ یہ بات بہت قیمتی ہے، اور ہم اکثر نیکی کرنا چاہتے ہیں لیکن ہر بار موقع نہیں ملتا، اور کبھی موقع بھی مل جائے تو دل آمادہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ نیکی کی توفیق تو اللہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا، اور میری توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے، یعنی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، اگر آپ کسی کے کام آ رہے ہیں، اگر آپ گناہ سے بچ رہے ہیں، تو یہ آپ کی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے۔ اور یہی دعا میں مدینہ میں بار بار مانگ رہی تھی کہ یا اللہ، تو نے مجھے اپنے محبوب کے شہر میں حاضری کی توفیق دی ہے، آپ مجھے ہاں ایسی نیکیوں کی بھی توفیق عطا فرما جس سے تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں یہ دعا جب سے مدینہ گئی تھی مانگ رہی تھی، اور اس سفر میں نے یہ دعا ہمیشہ مانگی تھی کہ یا اللہ، یہ اتنا خوبصورت سفر اگر آپ نے میرے نصیب میں لکھ دیا ہے تو مجھ سے یہ سفر میرا بیکار نہ جائے، مجھے وہ نیکیوں کی بھی توفیق عطا فرما جن سے تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ کیونکہ میں آپ کو ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو، نہ ہم نیکی کر سکتے ہیں اور نہ ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ تو جس کی برکت سے اللہ نے مجھے ان دو خواتین تک پہنچایا، میں آج سوچتی ہوں کہ اگر میں اس دن وہاں نہ اٹھتی، اگر میں وہاں نہ جاتی، اگر میں ان سے وہ سوال نہ کرتی، تو شاید وہ حاضری سے محروم رہ جاتے۔ لیکن جب اللہ کسی بندے سے خیر لینا چاہتا ہے تو اسے کسی کی ضرورت کا جواب بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اسی لیے ہمیشہ یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ اپنے ذکر، اپنے شکر اور بہترین عبادت میں میری مدد فرما، کیونکہ اللہ مدد نہ کرے تو عبادت نہ عبادت ہو سکتی ہے، نہ نیکی ہو سکتی ہے، نہ استقامت۔ تو صرف نیکی کے مواقع نہ مانگے بلکہ نیکی کی توفیق مانگیں، کیونکہ موقع سب کو ملتا ہے، توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی ہے۔ اگر آپ نے بھی کبھی کسی کی مدد کی ہو اور اس کے بدلے ایسی دعا ملی ہو جس نے آپ کو ہلا کے رکھ دیا ہو، آپ کے دل کو جھنجھوڑ دیا ہو، تو مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیے گا، اور یاد رکھیے گا کہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، وہ یا تو زمین پر اثر دکھاتی ہے یا آسمان میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں آپ سے دوبارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔